آسان کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اللہ ان کا راستہ دے دے جسے تم نے چن لیا ہے. اللہ تجھے ان کا راستہ دے دے جنہوں نے تجھے راضی کر دیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ کون ہے؟ انعام یافتہ ہوتے. تو ہمیں بھی تلاشنا نہیں ہے اپنی عقل سے یہ انعام والے کو. اس لیے کہا کرنا کہ قرآن کو پڑھو گھر میں رکھتے ہوئے ہو. یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ لے آ کے گھر میں لے آئے ہو تو پڑھو اور پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی ترجمہ آپ نے پڑھ لیا پھر عالم دین سے رجوع. اگر 2 آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو اپنے ایک عالم کے پاس جاؤ تاکہ اسے قاعدے سے اگر ہم نے اس پر بھروسہ کر لیا تو تم جاؤ. سمجھ گیا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اس کے راستے پر ان کے راستے پر جسے تم نے چن لیا ہے, ان کے راستے پر جس سے تو راضی. تو اللہ نے کسے چن لیا ہے؟ اللہ کس سے راضی ہے؟ ہم کو بہت زیادہ قرآن نے جواب دیا تو چنے ہوئے جو راضی ہے جس سے رب, وہ کون ہے؟ نبی, صدیقین, شہداء و صالحین. یہ 4 اس کو رب خود کہتا ہے کہ میرے چنے ہوئے ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. وہ کون ہے؟ نبیین کی جماعت. یہ جماعت کون ہے؟ جو چنے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں چن لیا اپنے فضل سے نبوت عطا کیا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ بدایت الانبیاء نہایت الانبیاء, جو نبیوں کی شروعات ہے وہ ولیوں کی انتہا ہے. پھر فرماتے ہیں بدایت الانبیاء نہایت الانبیاء, جو ولیوں کی شروعات ہے وہ نبیوں کی انتہا. اگر اس کو سمجھائیں جائے تو گورا ہو جائے کہ بھائی نبی کی ابتدا ولی کی انتہا اور ولی کی ابتدا نبی کی انتہا. یہ کیسے بات؟ اور بڑا آسان. بدایت الانبیاء نہایت الاولیاء بالطریقہ. جو نبی کی شروعات ہے وہ ولی کی انتہا ہے. کیا ہے؟ ولایت میں. کیونکہ ولی کتنا بھی ترقی کر لے وہ نبی کے قدموں ہی تک پہنچے گا اور اس میں اسے برسوں لگ جائے گا. اور نبی پہلے ہی دن سے ان تمام نعمتوں کا مالک ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت معجزات عطا کر دیتا ہے جسے چن لیتا ہے, لیکن ولایت انہیں عطا کرتا ہے جن سے راضی ہو جاتا ہے. تو راضی کرنے میں ایک ڈسٹینس ہے. تو ولایت اس کی ملتی ہے جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے تو یہ فیصلہ رب لیتا ہے کہ میں اپنے کس چنے ہوئے بندے کو جو نبیوں کی جماعت سے ہے اس کے معجزے کو اس ولی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. تو جب نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ, ولی سے ظاہر ہو تو کرام. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور بدایت الاولیاء نہایت الانبیاء فی الشریعت. شریعت میں جو ولی کی ابتدا ہے نبی کی انتہا ہے. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی. آپ سمجھے؟
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر شریعت محمدی مکمل لمبا سفر، اور ایک ولی کی پہلے ہی دن سے جب تک شریعت محمدی